کہتے ہیں ایک صدی ایک ریت کے طوفان کی طرح گزر جاتی ہے. آپ کو چبھن محسوس ہوتی ہے، اسٹنگ محسوس ہوتا ہے، دنیا آبر آلود ہو جاتی ہے. مگر جب ہوا رکتی ہے تو سب کچھ تبدیل ہو گیا ہوتا ہے. ہم نے آپ کو غزہ کی کہانی سنائی، صدیوں پہ مشتمل. پہلی 3 قسطیں. مگر غزہ کا جو ڈراپ سین ہے وہ صرف پچھلے 100 سال میں ہوا. جو پچھلے 100 سال میں اس زمین، جو خون میں لپٹی ہوئی سرزمین ہے، وہاں پہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہم نے دیکھا، اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے. کوننٹ ورسز کنٹینیوٹی کی جو کہانی ہے غزہ میں آج بھی جاری ہے. لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، اور اس کہانی کو ختم ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے جلدی. 1917 میں یہ جو قدیم ہوائیں چلتی تھی سرزمین کے اوپر، وہ اچانک رک گئی. سلطنت عثمانیہ، آٹومنز، جو 400 سال سے حکومت کر رہے تھے فلسطین کے اوپر، مڈل ایسٹ کے اوپر، ان کا خاتمہ ہو گیا اور برٹش ایمپائر کی فوج کے جوتے غزہ کی اور فلسطین کی سرزمین سے گزرنا شروع ہو گئے. دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ نقشہ تبدیل کر دیا جائے گا مڈل ایسٹ کا. تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا تھا کہ تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ قلم کے ذریعے لائنیں بنائی جائیں گی اور مڈل ایسٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. لندن میں جو برٹش ایمپائر کا ہیڈ کوارٹر تھا، ایک حکومتی لیٹر ہیڈ کے اوپر 67 ورڈز، 67 الفاظ لکھے گئے، جنہوں نے وہ آگ جلائی جو آج تک جل رہی ہے مڈل ایسٹ میں. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. ایک برٹش فورن سیکرٹری آرتھر بیلفور اپنی حکومت کو لکھتا ہے کہ ہم حمایت کرتے ہیں، ویوڈ ود فیور، ایک نیشنل ہوم فار دا جوئش پیپل ان پیلسٹائن، جہاں پہ سول اور ریلیجس رائٹس ان لوگوں کے جو آلریڈی بستے ہیں وہاں پہ، یعنی کہ فلسطینیوں کے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. 2 وعدے، ایک سرزمین، ایک ہی سانس میں لکھ دیے گئے. اور یہ جو 2 قومیں تھیں، ان کے فیوچر کے درمیان ایک پرماننٹ لائن بنا دی گئی. اس زمانے میں یعنی 1917 میں فلسطین کی سرزمین پہ فلسطینی عرب آباد تھے، فارمر تھے، ٹریڈر تھے، روز مرہ کے کام کرتے تھے. ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ لندن کے اندر ان کی آنے والی نسلوں کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. 90% پاپولیشن پیلسٹینین مسلم عربس کی تھی 1917 میں. صرف 10% یہودی رہا کرتے تھے اس علاقے میں. مگر اس وقت جہاں پہ میجورٹی جوئش پاپولیشن رہا کرتی تھی وہ یورپ تھا. یورپ کریک ہو رہا تھا، نسل کشی چل رہی تھی وہاں پہ، ایکسپیلشنز چل رہی تھی. فائنلی ہولوکاسٹ، وہ ٹائم جب جرمنی میں ہٹلر نے نسل کشی کی کوشش کی یہودیوں کی. ایک خواب جو یہودی قوم، جوئش پیپل ایک عرصے سے دیکھ رہے تھے، صدیوں سے دیکھ رہے تھے، اب اس خواب کی تعبیر کا شاید وقت آ گیا تھا. ان کے حساب سے اسکرپچر ان کو زائن کا پرومس کرتا تھا، یعنی نیکسٹ ایئر ان یروشلم. ایک کوننٹ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا صدیوں پہلے، اس کوننٹ کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا. خیم وائزمین جو ایک جوئش کیمسٹ تھے، ہی بیکیم دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف اسرائیل. انہوں نے لابی کیا برٹش گورنمنٹ کو بھی، انہوں نے لابی کیا واشنگٹن کو بھی، جہاں پہ امریکی سامراج سر اٹھا رہی تھی. برٹش دور ختم ہوتا جا رہا تھا اور امریکن دور شروع ہو رہا تھا. انہوں نے زائنزم کو ایک پولیٹیکل ریالٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور بیلفور ڈیکلیریشن اس ساری کہانی سے پیدا ہوئی. ایک آئیڈیا صرف نہیں تھا بلکہ ایک ڈیل تھی ان لوگوں کے درمیان جو اس وقت ایگزائل تھے مگر طاقت رکھتے تھے پیسے کی، اور دوسری طرف ایک ایمپائر تھی جس کے پاس فوج کی طاقت تھی مگر پیسے کی طاقت نہیں تھی. یہ جو بیلفور ڈیکلیریشن ہے، یہ ان دونوں کے درمیان ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. بحری جہاز اس سرزمین پہ آنا شروع ہو گئے. ایک ماں جو یڈش بولتی تھی اور ہائفا پورٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اترنا شروع ہو گئی. ایک شخص جس کا تعلق یورپ میں وارسا سے تھا، وہ جب اس سرزمین پہ اترا تو اس نے زمین کو چوما. جوئش ایجنسیز اس زمانے میں انہوں نے اس سرزمین پہ یعنی فلسطین میں زمینوں کو خریدنا شروع کر کیا، اور ہمیشہ لیگلی ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شروع میں 1917 سے 1940 تک لیگلی یہ زمین خریدی گئی ان لوگوں سے جو ایبسنٹی لینڈ لارڈ تھے، یعنی پیلسٹینین عربز یا مڈل ایسٹ سے تعلق رکھنے والے دوسرے عربز جنہوں نے پیسے کے عوض اپنی زمین کو بیچا. مگر کاغذ پہ جو قانون ہوتا ہے وہ مٹی کے اندر دسی ہوئی، مٹی کے اندر جمی ہوئی جڑوں سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتا. جو فلاحین تھے،
فلاحین ان فلسطینی عربز کو کہتے تھے جو فارمرز تھے اس علاقے کے اندر، جن کی جنریشن نے اس مٹی کے اوپر کام کیا تھا، اس مٹی کے اوپر ایگریکلچر کیا تھا، ان کو یہ کہا گیا کہ اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ حائفہ کے پورٹ کے اوپر ایک فیملی جو جوئش فیملی لینڈ کر رہی تھی، اس کے لیے یہ ریڈیمشن تھی، مگر دوسری طرف جو فلسطینی وہاں پہ رہتے تھے ان کے لیے یہ ڈسپوزیشن تھی۔ بائی 1931 1931 تک آتے آتے جو جوئش پاپولیشن تھی اس علاقے میں وہ بڑھ کے تقریباً 17% ہو گئی تھی، مگر 1947 تک آتے آتے 1 in 3 یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1917 میں 1 in 10% ان پیلسٹائن واز جوئش، مگر 1947 میں 1 in 3 یعنی 3 میں سے ایک شخص جو تھا اس کا تعلق یہودی مذہب سے تھا، میجورٹی مگر پھر بھی فلسطینی تھی، پیلسٹینینز تھے۔ مگر اس سارے اثناء میں یعنی اسرائیل کے بننے سے پہلے یہ جو علاقے کا ٹیمپریچر تھا یہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ جو عرب تھے فلسطین کے وہ اسٹرائک پہ گئے، انہوں نے ریولٹ کیا 1936 میں، برٹش مینڈیٹ نے اس کو کرچ کیا اپنی طاقت سے، اپنی آرمی کے ذریعے۔ جو یہودی تھے، جو جوز تھے، انہوں نے ملیشیاز وہاں پہ بنائی اور برٹش نے ان سے بھی لڑائی کی، مگر جتنی زیادہ آگ بھڑکتی رہی یورپ کے اندر تو اتنی ہی زیادہ تعداد میں بیٹرڈ لوگ یورپ سے فلسطین کی سرزمین میں آتے رہے، اور جو وہاں پہ آلریڈی موجود تھے ان کو ایسے لگتا تھا کہ ان کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی۔ فائنلی یونائٹڈ نیشنز نے ایک سپلٹ پرپوز کیا، 2 states on 1 میپ، اور جو یروشلم کا علاقہ ہے اس کو ایک انٹرنیشنل کیپٹل ڈکلیئر کرنے کا آئیڈیا تھا۔ جوئش لیڈرشپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا فوراً۔ میپ فلاٹ تھا، مگر ہوتا یہ کہ تاریخ آپ کو کبھی بھی پرفیکٹ ہینڈ ڈیلیور نہیں کرتی۔ فلسطینی لیڈرز نے اس میپ کو ریجیکٹ کیا، 2/3 میجورٹی تھی ان کی فلسطین کی سرزمین میں، مگر ان کو یہ کہا جا رہا تھا، حکم دیا جا رہا تھا کہ اپنی لینڈ کو سرنڈر کر دو، اپنے جو اولیو گارڈنز ہیں ان کو سرنڈر کر لو، آپ کا جو ہمسایہ ہوگا اب وہ شخص ہوگا جو یورپ سے آ کے اس زمین پہ قابض ہوگا بائی دی مینڈیٹ آف دی یونائٹڈ نیشنز۔ اور اس ساری کہانی کے اندر سے اس آئیڈیا کا جنم ہوا، اس گوسٹ کا جنم ہوا جو 100 سال تک ہانٹ کرتا ہے پوری دنیا کو، اور وہ ہے 2 state سلوشن۔ پہلے 1947 میں 2 state سلوشن آفر کی گئی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، پہلے آفر کیا گیا 1947 میں بائی دا یونائٹڈ نیشنز، اور پھر دوبارہ اوسلو میں، اور اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ میں۔ یعنی ہر دفعہ اس سلوشن کے اوپر بات کی جاتی ہے، کبھی بھی اس سلوشن کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ جب اسٹیٹ آف اسرائیل کا قیام ہوا 14 مئی 1948، بین گورین جو پہلے پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے، انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا بائی ورچو آف آر نیچرل اینڈ ہسٹورک رائٹ، یعنی ہمارا ایک نیچرل اور ہسٹورک رائٹ ہے اس سرزمین کے اوپر۔ جو جوئش لوگ اس سرزمین میں آئے تھے وہ گیٹو سے آئے تھے، گیس چیمبر سے بھاگ کے آئے تھے، ایک ڈکلیریشن آف سروائیول کی گئی ان کی طرف سے۔ اسرائیل کے قیام کے اگلے ہی دن عرب آرمیز نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، ایجپٹ، سیریا، جارڈن، عراق۔ قاہرہ میں گمال عبد الناصر جو اپنے زمانے میں عرب لیگ کے ہیڈ سمجھے جاتے تھے، ان کی جنریشن نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اسرائیل کو پانی میں دھکیل دیں گے، مگر اسرائیل نے سروائیو کیا بلکہ ایکسپینڈ کر دیا، مگر جو فلسطینی تھے ان کی قسمت کے اندر نکبہ آیا، یعنی کہ ایک ایسی کیٹاسٹرافی جہاں پہ لاکھوں لوگوں کو اپنی سرزمین کو چھوڑنا پڑا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو غزہ کے اندر جا کے جمع ہو گئے، جہاں پہ اورچرڈ تھے، جہاں پہ باغات ہوا کرتے تھے، وہاں پہ کیمپ بننا شروع ہو گئے، اور جو بارڈ وائرز ہیں یہ ایکچولی نئے بارڈرز بن گئے فلسطینیوں کے لیے۔ ایک اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی گولڈا مائر، خاتون پرائم منسٹر، انہوں نے اعلان یہ کیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ فلسطینی کہتے ہیں، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پیلسٹینین پیپل۔ مگر اس اعلان کو اس عورت نے کیسے سنا ہوگا جو فلسطینی تھی اور غزہ کے ایک ریفیوجی کیمپ کے اندر رہتی تھی، جس کی دیوار میں جفا کے گھر کی چابی لٹک رہی تھی۔ شاید وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ جو ہوا ہے یہ میری ایگزسٹنس کو ہی ڈینائی کر رہی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا جب غزہ کا علاقہ سب کا تھا اور شاید کسی کا بھی نہیں تھا۔ آفیشلی اس کو اس زمانے میں ایجپٹ سے ایڈمنسٹر کیا جاتا تھا، مگر انیکس نہیں کیا تھا ایجپٹ نے اس علاقے کو۔ اور 1956 میں جب گمال عبد الناصر نے نیشنلائز کیا سوئز کنال کو، تو بیک وقت برٹن نے، فرانس نے اور اسرائیل نے ایجپٹ پہ اٹیک کیا، مگر فائنلی امریکہ اور سوویت پریشر
کی وجہ سے ان ساروں کو پیچھے جانا پڑا، مگر ہوا یہ کہ جو غزہ تھا وہ ایکچولی اسرائیل نے اس دور میں انیکس کر لیا۔ برٹن جو ایمپائر تھی بیلفور کی وہ فیڈ کر رہی تھی، اور اب امریکی جو تھے وہ اسرائیل کی لائف لائن بننے لگے تھے۔ 1967 میں طوفان دوبارہ آیا اس علاقے کے اندر، 6 دن کی جنگ، 6 ڈے وار۔ اس جنگ میں دوبارہ اسرائیل نے غزہ کے اوپر قبضہ کیا اور ویسٹ بینک اور سنائی پیننسولا کے اوپر بھی قبضہ کیا، اور گولان ہائٹس جو سیریا کا حصہ تھی ان کے اوپر بھی قبضہ کیا۔ اسرائیل کے لیے ایک میریکل آف سروائیول تھا، فلسطینیوں کے لیے اب جو کیمپ تھے وہ ان کی نئی ریالٹی تھے، ہر جگہ چیک پوائنٹس، ملٹری آرڈرز، اور ان کی زندگی کو اب حکومت نے نہیں گورن کرنا تھا، ان کی زندگی کو کسی پولیٹکس سے گورن نہیں کرنا تھا، مگر جو اسرائیلی ملٹری تھی اب وہ فلسطینیوں کی زندگی چلا رہی تھی۔ دو کہانیاں فیس ٹو فیس فار دا جوئش پیپل۔ جو 20th سینچری کی کہانی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے نسل کشی سے، وہ سٹارٹ ہوتی ہے ہولوکاسٹ سے، اور وہ سٹارٹ ہوتی ہے عرب آرمیز ایٹ دیئر بارڈرز آفٹر دا کریشن آف اسٹیٹ آف اسرائیل۔ آپ جوئش لوگ شاید یہ سمجھ گئے کہ ویکنس کا مطلب ایکسٹنکشن ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ جو کوننٹ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ صرف تھیولوجی نہیں ہے بلکہ وہ ایک لائف لائن، ایک سٹیٹ، ایک آرمی، ایک زبان، ری بورن۔ سیٹلمنٹس ہونا شروع ہو گئی، اسرائیل جہاں پہ بنا تھا جو اوریجنل نقشہ تھا اسرائیل کا وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا۔ اسرائیلی حکومت نے، اسرائیلی ملٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فلسطینیوں کی زمین کے اندر سیٹلمنٹس بنائیں گے، اس سرزمین کے اوپر جو پیغمبروں سے بھی زیادہ پرانی تھی۔ مگر فلسطینیوں کے لیے کہانی یہ تھی کہ ان کی جو کنٹینیوٹی تھی وہ انڈر سیج تھی۔ پہلے وہ فلسٹائنس تھے، پھر وہ کینانائٹس تھے، ایرمیک بولتے تھے، اب وہ عربی بولتے تھے، کرسچن منکس بھی تھے، مسلم جورسٹ بھی تھے، اولیو آئل کے ہارویسٹ بھی ہوا کرتے تھے ان کے علاقے کے اندر۔ مگر اس کے بعد اپنی ایک جنریشن کے اندر سرزمین سے ڈسپوزیشن، آپ کا جو نقشہ ہے جس جگہ پہ آپ رہتے ہو وہ شرنک ہو رہا ہے، مگر آپ کی فیملی بڑی ہو رہی ہے۔ فلسطینیوں کو یہ سمجھ آیا کہ سروائیول کا مطلب سٹبرنس ہے، یعنی ضد ہے۔ چابی اپنی جیب میں رکھو، بچوں کو سکھاؤ، مردوں کو دفناؤ اور جمے رہو۔ دیکھیں، ہم اس غزہ کو اور مڈل ایسٹ کو 22 طریقے سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سچائی اس میں یہ ہے کہ دونوں قوموں نے اپنا ڈر پیدا نہیں کیا، دونوں قوموں نے مگر اپنے ڈر کے زخم کو اپنے ساتھ کیری کیا۔ 1964 میں پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO کا قیام ہوا تاکہ ایک زبان دی جائے فلسطینی لوگوں کو۔ یاسر عرفات نے کفایہ پہن کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ فلسطینی فٹ نوٹ نہیں ہوں گے کسی اور کی پروفیسی کے اندر۔ اٹیکس ہوئے، ہائی جیکنگز ہوئی، UN کے اندر سپیچز ہوئیں، گفتگو کی گئی، اولیو برانچز ایک ادھر سے ادھر گئی، رائفلیں ایک دوسرے کے اوپر تانی گئی۔ فائنلی 1970 میں PLO کا خاتمہ ہوا اسرائیل کے ہاتھ سے نہیں بلکہ جارڈن کے ہاتھ سے، جو ایک مسلم سلطنت تھی۔ بلیک سپٹمبر بہت ہی مشہور بات، ہم یہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، ہم دہراتے ہی نہیں ہیں اس تاریخ کو، مگر جارڈن کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنی آرمی کو موو کیا پیلسٹینین گوریلاز کے خلاف، تھاؤزنڈز ڈائیڈ، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، PLO کو ایکسپیل کر دیا گیا جارڈن سے، فلسطینی فائٹرز کو دوبارہ ایگزائل کر دیا گیا، کنٹینیوٹی اب ایک کاروان بن گئی تھی۔ 1973 میں یوم کپور وار ہوئی۔ یوم کپور میں ایسے لگا کہ اسرائیل اب ہل کے رہ جائے گا، فائنلی عرب آرمیز جو ہیں وہ قبضہ کر لیں گے اسرائیل کے اوپر، مگر اسرائیل نے ریکور کیا۔ اور اس جنگ کے بعد میناکیم بگن نے اور انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ سائن کیے، پیس ود ایجپٹ، یعنی ایجپٹ کے ساتھ امن ہوگا، سائنائے کو ایجپٹ کو واپس کر دیا جائے گا، مگر غزہ کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کا آئیڈیا تھا یہ فلکر کرتا رہا، یہ ہلتا رہا، مگر غزہ کے کیمپ کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ مگر فائنلی وہ کہتے ہیں نا کہ پانی سطح سے اوپر چلا گیا، پانی گلاس سے باہر نکل گیا، لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ 1987 کے اندر غزہ میں ایک ینگ آدمی، ایک ینگ بوائے، اس کو ایک ملٹری ٹرک کے نیچے رون دیا گیا، رومر سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دا فرسٹ انتفاضہ، پتھر اگینسٹ جیپس، یعنی لوگوں نے پتھر اٹھائے، سامنے سے اسرائیلی جیپیں، اسرائیلی آرمڈ کیریئرز، گرافٹیز، اسٹرائکس اور پھر پریئرز۔ ایک اس زمانے میں ایک نئی فورس نے اسرائیل کے اندر جنم لیا، حماس۔ آئیڈیولوجیکلی حماس الائنڈ تھی مسلم بردرہڈ کے ساتھ جو
ایجپٹ سے تعلق رکھتا تھا، ایک سنی اسلامک کرنٹ، ایک نیٹ ورک آف ماسکس اور چیریٹیز۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ حماس نے ایران سے مدد لینا شروع کر دی، ایک شیعہ پاور۔ تھیولوجی کی شاید وجہ سے نہیں، مگر شاید جنگ کی ارتھمیٹک کے اندر جو آپ کو بیک کرتا ہے، جو آپ کو پیسے دیتا ہے، وہ آپ کا الائی ہوتا ہے۔ تو حماس جو مسلم بردرہڈ سے الائنگ ہو کے سٹارٹ ہوئی تھی، آج وہ ایران کے ساتھ ایک شیعہ پاور کے ساتھ الائنڈ ہے۔ غزہ کا ایک اور ہوپ 1993، یسطق ربین نے یاسر عرفات کا ہاتھ ملایا وائٹ ہاؤس کے لان میں۔ بات یہ ہوئی کہ لائن بنائی جائے گی، غزہ اور جیریکو کے اوپر بات کی جائے گی، بارڈروں کو ڈسکس کیا جائے گا، ریفیوجیز کے مسئلے کو ایڈریس کیا جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سیٹلمنٹ جو ہیں وہ بدستور ایکسپینڈ کرتی رہیں۔ اس ایکارڈ کے باوجود، اس ہاتھ ملانے کے باوجود ہر آواز کو گولیوں سے دبا دیا جاتا۔ ٹرسٹ جو قائم ہوا تھا وہ ایویپریٹ ہو گیا۔ فائنلی یسطق ربین کو اسیسینیٹ کر دیا گیا 1995 میں بائی جوئش ایکسٹریمسٹ، جن کا خیال تھا کہ وہ جوئش کاز کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور اوسلو کا جو گوسٹ تھا وہ فیڈ ہو گیا۔ بینجامن نیتن یاہو، آج کے پرائم منسٹر آف اسرائیل، ان کا دور شروع ہو گیا، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا اپنی قوم کے ساتھ کہ کبھی بھی فلسطین کا اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے۔ دوسرا انتفاضہ، سیکنڈ انتفاضہ، گرمی میں ٹیمپریچر میں اضافہ ہو گیا غزہ میں۔ سوسائڈ بیلٹس، ہیلی کاپٹر گن شپس اسرائیل کی غزہ کے اوپر گھومتی ہوئی، اور دیواریں، فیونرلز، جنازے دونوں سائڈ پہ، مگر جو فلسطینی نقصان تھا وہ کئی گنا زیادہ تھا اس نقصان سے جو اسرائیل کا ہو رہا تھا۔ 2005 میں اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے فوجیوں کو غزہ سے باہر نکال دے گا، مگر اس کی جو گرپ تھی غزہ کی سرزمین کی فضاؤں پہ، وہ اس نے قائم رکھی۔ جو سی کراسنگ تھی غزہ کی، اس کے اوپر بھی اسرائیلی قبضہ تھا۔ 2006 میں حماس ون دی الیکشنز ان غزہ۔ 2007 میں حماس کو پورا کنٹرول حاصل ہو گیا غزہ کا، اور ایک وائلنٹ سپلٹ ہو گیا حماس اور فتح کے بیچ میں، یعنی پی ایل او کی آرگنائزیشن کے بیچ میں۔ جو بارڈر تھے ان کو ٹائٹلی بند کر دیا گیا، بلاکیڈ، ایک نیا لفظ غزہ کے اندر لکھ دیا گیا کہ ہر چیز کے اوپر، ہر کیلری کے اوپر، یعنی ایون جو وہاں پہ فشنگ کی جاتی تھی، وہ جو فلسطینی مچھلی پکڑ کے لاتے تھے، وہ بھی چیک کی جاتی تھی اسرائیلی آرمی کی طرف سے۔ جو پیشنٹس تھے، یعنی بیمار لوگوں کو جو غزہ کے اندر تھے، پرمٹ لینے کی ضرورت پڑتی تھی اسرائیلی حکومت سے اسپتال جانے کے لیے۔ کئی ایسے پیشنٹس پرمٹ کے چکر میں ہی جان دے دیتے تھے غزہ کے گھروں میں، اور راکٹ ادھر سے ادھر۔ 2008، 2012، 2014، 2021 پورے کے پورے نیبرہڈس کو فلیٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ فلیٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ فلیٹ کر دیا گیا۔ مگر اکتوبر 2023 میں یہ جو نیا دور ہے اس جنگ کا، یہ سٹارٹ ہوا۔ حماس کی ملیشیا، انہوں نے جو اسرائیلی بلاکیڈ ہے اس کو بریچ کیا، اسرائیل کے شہروں کو سٹارم کیا۔ اسرائیل کے اندر یہ جو سیٹلمنٹس تھی، جن کو کبٹزم کہا جاتا ہے، سویلینز کو مارا گیا، لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، اور جو اسرائیلی پاپولیشن تھی وہ ایک شوق میں چلی گئی۔ اور اس شوق کے بعد اسرائیل کی جو ریٹیلیشن تھی وہ بروٹل تھی، اور وہ وار کرائمز کی طرف جا رہی تھی۔ غزہ نے اپنی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بمباری نہیں دیکھی جو اکتوبر 2023 کے بعد کی گئی۔ ہسپتالوں کے اوپر بم گرائے گئے، اور فیملیز اوپن اسکائی کے نیچے سویا کرتی تھی۔ ہیومن رائٹس گروپس نے شروع میں یہ ضرور کہا کہ حماس نے ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا ہے سویلینز کو، مگر جب اسرائیل کی ریٹیلیشن کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی تو ایسے لگا کہ انڈسکریمنیٹ اسٹرائکس اگینسٹ سویلینز، جینوسائیڈ اور لوگوں کا قتل عام اسرائیل نے شروع کر دیا، اور اس سرزمین جو آلریڈی صدیوں سے خون کے اندر لپٹی ہوئی تھی، وہاں پہ خون کی نہریں بہا دی گئیں۔ اگر آپ بہت غور سے سنیں تو قدیم صدائیں سرگوشی کر رہی ہیں۔ اس رستے میں پچھلی ایک صدی کے اندر ایک سمپل جھوٹ، ایک سمپل لائے لوگوں کی ذہن کے اندر نقش کر دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ یہودی اور مسلمان ازل سے دشمن ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فار لانگ اسٹریچز، یعنی امید کے زمانے میں، عباسیوں کے زمانے میں، آٹومنس کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں، یہودیوں کے جو حالات تھے انڈر مسلم رول، they were far better than Jewish people under Christian rule۔ الاندلس میں جوئش فلاسفرز، جوئش تھیولوجنز نے تھرائیو کیا۔
جب اسپین سے یہودیوں کو ایکسپیل کیا گیا 1492 میں، تو اس وقت کے آٹومن سلطان نے ان کو ویلکم کیا۔ یہ جو اینشنٹ دشمنی جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ کبھی بھی یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں نہیں تھی۔ یہ ہمیشہ انسیکیورٹی کی وجہ سے تھی، یہ ہمیشہ ایک ہی زمین کے دو خواب دیکھنے کی وجہ سے تھی۔ ایک تاریخ جس کو دو قومیں مختلف طرح سے دیکھتی ہیں، یہ دشمنی کی جڑ اس سوال کے اندر ہے۔ اور جو کرسچن ویسٹ ہے، یعنی عیسائیت، جو مذہب ہے آج طاقتور لوگوں کا، وہ آگ اور پانی کا کردار ادا کرتی رہی۔ صدیوں کرسچنز نے جوز کو پروسیکیوٹ کیا، پھر آج وہ اچانک اسرائیل کی بیکنگ کر رہے ہیں۔ مے بی ان کی گلٹ ہے، مے بی ان کی اسٹریٹجی ہے، مے بی صرف الائنس کی وجہ سے۔ آج اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو وہ ایک طرف اسرائیل کو بیک کرتے، دوسری طرف یہ جو عرب مونارکیز ہیں مڈل ایسٹ کی، تیل کے لیے ان کو بھی بیک کرتے ہیں، ویپنز بیچتے ہیں اسرائیل کو بھی، ویپنز بیچتے ہیں مڈل ایسٹ کو بھی، وعدہ کرتے ہیں پیس کا اور ڈیلیور کرتے ہیں پریشر۔ آج جب فلسطینی عرب سولیڈیرٹی کی طرف دیکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ تمام مسلم قومیں یک زبان ہو کے ان کی آواز اٹھائیں، تو ان کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی طاقتور پیسے والے ملک ہیں مڈل ایسٹ کے بھی، اور شاید طاقتور ملک دنیا کے بھی، وہ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، اور غزہ کی ڈسپیئر کی کوئی بات نہیں کرتا۔ یعنی ہر ملک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، اور جو ریفیوجیز ہیں، جو انسانیت سوز ظلم ہو رہے ہیں فلسطینی لوگوں پہ، وہ ایکچولی قوموں کے نیشنل انٹرسٹ سے ایکچولی بہت نیچے جگہ رکھتے ہیں۔ مین وائل اس زمین کے اندر جو میپ ہے وہ بار بار چینج ہو رہا ہے، یعنی موو اس طرح ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے اسرائیل کی سیٹلمنٹس بڑھتی جا رہی ہیں تو فلسطین کے اندر سے فلسطینیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹس دیکھتے ہیں ہم، بہت سے اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ یہ جو ببلیکل ہلز ہیں فلسطین کی سرزمین میں، ان پہ اسرائیلیوں کا حق ہے۔ فلسطینیوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ صفائے ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ غزہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایک سیلڈ بارڈر ہے، ایک لیبارٹری ہے ڈیفائنس کی، اور ایک لیبارٹری ہے ڈسپیئر کی۔ ریفیوجی کیمپس کے اندر لوگوں کی اولادیں پیدا ہوئیں، ان کی بھی اولادیں ریفیوجی کیمپس کے اندر پیدا ہوئیں۔ مگر انتہائی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انٹرٹوائنڈ روٹس ہیں یہاں پہ۔ ڈی این اے میں یہ بتاتا ہے کہ جو جوئش لوگ ہیں اور جو پیلسٹینینز ہیں وہ سیمیٹک اینسسٹری رکھتے ہیں، ایرمیک اور عربک اور ہیبرو سیم سیلیبلز ایکو کرتی ہیں۔ دو لوگ جو ایک دوسرے کو اگر آئینے میں دیکھیں تو ان کو ایسے لگے گا کہ شاید ایک ہی قوم کھڑی ہوئی ہے، اسٹینڈنگ بیک ٹو بیک۔ آج 2025 میں نیگوسیشنز جاری ہیں، ایک نیا پلان بننے جا رہا ہے۔ لیٹسٹ کہانی غزہ کی یہ کہ ایک پروپوزل ہے سیز فائر کا، اور ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ کا آئیڈیا فلوٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں، اور میڈیٹنگ رول کے اندر ٹونی بلیئر جو پیچھے برٹن کے صدر تھے، ان کو بھی اس کہانی کے اندر ایڈ کر دیا گیا تاکہ اوور سائٹ اور ریکنسٹرکشن کی جائے غزہ کی، تاکہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے غزہ کے اندر اس کو بند کیا جائے۔ یہ جو ملیٹنٹس ہیں جو رول کر رہے ہیں غزہ پہ، ان کو باہر نکالا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پلان بولڈ ہے، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیکس مسئلے کی اوور سمپلیفیکیشن ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو فلسطینی ہیں وہ کیپٹیو، جو ٹوٹی ہوئی بلڈنگز ہیں غزہ کے اندر، وہ ان کی کہانی سناتی ہیں۔ ہم یہ سن رہے ہیں کہ ویسٹ پریشر یہ ڈال رہی ہے پیلسٹینینز کے اوپر، حماس کے اوپر، کہ وہ ان کا پیس پلان ایکسیپٹ کرے۔ اس ویڈیو کو بنانے تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ فلسطینیوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا، شاید وہ کر بھی لیں، شاید ان کی اب بس ہو گئی، وہ سیز فائر شاید ہو جائے، شاید نہ ہو، شاید یہ جو ریت کا طوفان ہے یہ صدی میں ابھی تک چل رہا ہے۔ سوال جس سے ہم نے یہ کہانی شروع کی تھی پارٹ 1 میں کہ ہو اونز غزہ، ایک کہانی کوننٹ کی، ایک پرومس جو تاریخ سے بھی زیادہ پرانا ہے، سیلڈ بائی ایگزائل اینڈ سروائیول، اور دوسری کہانی وہ لوگ جو کنٹینیوٹی تھی، ایک پریزنس جو نقشے بننے سے پہلے کے ٹائم سے اس علاقے میں لوگوں کی تھی، یعنی فلسطینی لوگوں کی تھی جو قبریں ہیں فلسطین کی سرزمین میں، وہ یہ کہانی ہم سے بہتر سنا رہی ہے۔ ہم شاید اس کہانی کو سننا نہیں چاہتے، اس کہانی کو دہرانا نہیں چاہتے، ہم شاید اتنے باعث ہو گئے ہیں کہ ہم سوائے نفرت کے اور کچھ کر نہیں سکتے۔ Perhaps the terror of this land is that both are true and history refuses to choose.
A century has passed since the London letter. A century has passed since the Balfour Declaration. The answer is still elusive, and it's still being written, child by child, house by house, prayer by prayer, on a strip of coast where the wind never stops. बहुत शुक्रिया.